نعمت چھن جایا کرتی ہے، ہمت چھن جایا کرتی ہے، اور گناہ کے ایسے گڑھے میں گرتا ہے دنیا تماشا دیکھنے لگتی ہے۔ اپنا کمال سمجھ لیا، ہمت کی نعمت چھن جاتی ہے، گناہ کی مصیبت میں ایسا گرفتار ہوتا ہے پھر شرمندگی مقدر بن جاتی ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے بھائی، اللہ بچا لیتا ہے، میرا کیا کمال، ہمارا کیا کمال، یہ تو اس مولا کا کرم ہو گیا، اس کریم داتا کا احسان ہو گیا، اس کی رحمت متوجہ ہو گئی۔ تو اپنے کمال کی طرف خیال نہ آئے، اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کے فضل کی طرف ذہن جائے، اللہ کے فضل کی طرف ذہن جائے۔ اور ایک چیز اور ہے میرے عزیزوں، جس طرح گناہ کرنا بندگی نہیں، اس سے بندگی کی سلامتی ختم ہو جاتی، جیسے گناہ کرنا منع ہے، اسی طرح گناہ کو دیکھنا اور حد المقدور پھر اس کو نہ روکنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہا، قدرت بھی موجود ہے، خود تو نہیں کر رہا، لیکن جہاں ہو رہا ہے وہاں روکنے کی قدرت ہے، اور وہاں سے گناہ نہیں روک رہا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس اللہ کے عذاب سے جو صرف گناہگاروں پر نہیں آتا، صرف گناہگاروں پر نہیں آتا، ان پر بھی آتا ہے جو گناہ دیکھ رہے اور گناہ کو نہیں روکا۔ گناہ دیکھ رہے اور گناہ نہیں روکا، میرے اختیار میں ہے، میری ماتحت ہے، میری گھر کی چار دیواری ہے، میرے دفتر ہے، میری بات وہاں سنی جاتی ہے، لوگوں کی دلوں میں میرا احترام ہے، میں کہوں گا تو رک جائیں گے، لیکن نہیں کہہ رہا دوستی خراب ہو جائے گی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے یہ تو بڑا انتہا پسند ہو گیا، دقیانوس ہو گیا، بڑا سخت ہو گیا۔ ان تانوں کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی نہیں روک رہا، اس کے لیے کوئی تدبیر نہیں کر رہا، حکمت کے کوئی طریقہ استعمال نہیں کر رہا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سمجھ رہا میں گناہ نہیں کر رہا، یہ بھی گناہ گار ہے۔ اتق المحارم تکن عامد الناس، حرام سے بچ جا، گناہ دیکھتے رہنا، قدرت ہے اسے روکنے کی، نہ روکنا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ گناہ سے روکنا بھی فرض ہے جہاں قدرت موجود ہو۔ یہ نہیں کہ بچے کی زندگی، اپنی باپ کی زندگی، اپنی ماں کی زندگی، اپنی بیٹی جو چاہے کرتی رہے، اس کی زندگی اپنی، نانا ایسا نہیں ہے۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون۔ یہ اللہ کی رحمت سے کیوں محروم ہوئے؟ بنی اسرائیل والے کیوں اللہ کی رحمت سے محروم ہوئے؟ کیوں اللہ کی لعنت ان پہ پڑی؟ فرمایا ان کا جرم یہ تھا، ان کا جرم یہ تھا، ان کا گناہ یہ تھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو گناہ سے نہیں روکتے تھے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، ان پر اللہ کی لعنت پڑی، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو گناہ سے نہیں روکتے تھے۔ گھر میں گناہ ہو اور وہاں ایک تہجد گزار بھی ہو، وہاں ایک نمازی بھی ہو، وہاں ایک تسبیح پڑھنے والا بھی ہو، گھر میں گناہ ہو رہے ہوں، اس گناہ سے نہ روکے میرے عزیزوں، وہ گھر رحمت سے خالی، اس لیے کہ گناہ سے نہیں روک رہے۔
اچھا بھائی کہانی نہیں سنا رہا، اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی رحمت سے اس لیے معروف ہے، ایک دوسرے گناہ سے نہیں روکتے۔ غیبت چل رہی ہے، مزے سے سن رہا ہے، موسیقی چل رہی ہے گھر میں، ٹھیک ہے تیری تہجد اپنی جگہ پر، اس کی نحوست کے بھی ذمہ دار ہے۔ گھر میں کیا دیکھا جا رہا ہے، یہ گھر کا سربراہ ہے، یہ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے۔ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا۔ تو میرے عزیزو، گناہوں سے بچنا یہ بندگی ہے، یہ بندگی ہے۔ جہاں بندگی سلامت وہاں زندگی سلامت۔